یوسف علیہ السلام کا صبر چلا جب بھائیوں نے ہیلے بہانے سے ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون ارسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. باپ کو شیشے میں اتارا، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیجیں، ہمارا بڑا پیارا بھائی ہے، ہم مل کر کھیلیں گے اور شکار کریں گے اور اس کی حفاظت کریں گے. اور باپ نے اجازت دی، روانہ کر دیا. جو ہی جنگل میں پہنچے تو مارا، ایک نے ٹھڈا مارا، دوسرے نے مکہ، تیسرے نے مارا تھپڑ، چوتھے نے مارا تلوار کا دستہ. اور ان کی آہ و بکا اور چیخ و پکار. 9-10 سال کا بچہ اور 11 نوجوان عظیم الجثہ بھینسا نما جسم، اور وہ مار رہے اور وہ چیخ رہے اور وہ پکار رہے، مجھے کیوں مار رہے ہو، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ اور آگے کوئی جواب نہیں آ رہا، ہم تمہیں مزہ چکھاتے ہیں. اور اٹھا کے کنویں میں پھینکنے لگے. تو یوسف علیہ السلام نے منڈیر کو پکڑ لیا، تو ان کو دونوں ہاتھوں سے جو اس کو پکڑا تو ایک بھائی نے تلوار کا دستہ یہاں مارا اور یہاں مارا، اتنے زور سے مارا کہ ان کی انگلیاں چھوٹ گئیں اور وہ دھڑم نیچے گئے. اس حال میں جبکہ موت سامنے تھی اور ذلت پستی کی ہر شکل مکمل تھی اور اندھیر کنواں سامنے تھا، میرے نبی، میرے اللہ کی وحی آئی، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. یوسف غم نہ کر، اس وقت تیرے صبر بنانے کا وقت ہے، تو صبر کر، ایک دن آئے گا تو عزت کے تخت پر ہوگا، یہ ذلت کی پستی میں ہوں گے، تو اونچا ہوگا، یہ نیچے ہوں گے، اور تو انہیں ان کی کارستانی سنائے گا. انہوں نے تو مار دیا لیکن اللہ نے بچانا تھا. نیچے جبریل پہلے پہنچا ہوا ہے، جبریل نے اپنے پروں پہ لے لیا اور حفاظت کے ساتھ پانی کے کنارے پر بٹھا دیا. 3 دن کنویں میں پڑے رہے. ایک بھائی یہودا کو ترس آیا اور اس کے دل میں نرمی آئی، شاید اسی کی توفیل ان کی پوری قوم کا نام یہودی بنا رکھ دیا گیا. وہ اپنا روٹی لے کر آتا تھا اور رسی کے ساتھ باندھ کے نیچے لٹکاتا رہا. 3 دن وہ کھانا اتارتا رہا، پر سنگ دلی اس کی بھی ایسی تھی کہ باپ کو نہیں بتایا کہ ہم نے بھائی کے ساتھ کیا کیا. چوتھے دن ایک قافلہ آیا اور انہوں نے عدلا دلوا، انہوں نے اپنا آدمی بھیجا، جاؤ کنویں سے پانی لاؤ. یعقوب ڈول بڑا تھا، یوسف اس ڈول میں بیٹھ گئے. وہ بڑے زور سے کھینچ رہا کہ پانی اتنا وزنی کیوں ہو گیا. جب یوسف علیہ السلام کا چاند جیسا چہرہ سامنے آیا تو اس کے ہاتھوں سے ڈول چھوٹتے رہ گیا. یا بشرا ہاذا غلام، ارے یہ تو کوئی چاند نکل آیا، میں تو پانی لینے آیا تھا، یہ تو چاند نکل آیا، یہ کیا چیز ہے؟ اوپر سے بھائی پہنچ گئے. کیا میرے رب کا نظام ہے؟ ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، ہم تو اس کی تلاش میں تھے. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. ہائے، یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے اور چند کھوٹے سکوں میں اسے بیچ دیا کہ لے جاؤ، ہمارے کام کا نہیں ہے، بھاگ گیا ہے، ابھی ہماری ڈیوٹی ادا نہیں کرے گا، لہذا تم اسے اپنے گھر لے جاؤ. وہ لے کے گئے، وہ مصر کے بازار میں بکے. مصر جاتے ہوئے، وہاں سے نکلتے ہوئے راستے میں ماں کی قبر آئی. اونٹ پر تھے تو اونٹ سے نیچے گرے، ماں کی قبر کو چمٹ گئے. کہ ماں تو آج زندہ ہوتی تو دیکھتی تیرے یوسف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ہاں، اللہ اپنے نبیوں کو ایسے ہی آزماتا ہے. پھر مصر کی منڈی میں بکے. پھر آج تقوی کی صبر کی گھاٹی چل رہی ہے. صبر، پھر غلام بنے، نبیوں کی اولاد اور نوکری کرے. پھر تقوی کی گھاٹی آتی ہے. ولما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین. میرے نبی نے فرمایا ساری دنیا کا آدھا حسن اکیلے یوسف کو اللہ نے عطا فرمایا ہے. اوتیا شطر الحسن. زلیخا پاگل ہو گئی، عاشق ہو گئی، دیوانی ہو گئی، کھلم کھلا عورتوں سے کہہ رہی ہے ذالکن الذی لمتننی فیہ. جب عورتوں نے تانے دیے، جب امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، جب عورتوں نے تانے دیے تو بجائے اپنا عیب چھپانے کے ایسی پاگل ہو گئی تھی کہ عیب چھپانے کی بجائے اور قصہ کر دیا. سب کو بلایا، دسترخوان میں بٹھایا، ہاتھوں میں پھل پکڑائے، دوسرے میں چھری پکڑائی، یوسف کو پیچھے چھپایا. جب ان کی چھریوں نے سیب کے یا جو بھی پھل تھا اس کو چھیلنے کے لیے حرکت دی ہے تو کہا اخرج علیہن، یوسف باہر آ.
یوسف باہر آئے، فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم. وہ ایسے حسن کا جلوہ سامنے آیا کہ ان کے ہاتھ کانپ اٹھے، سیب چھوٹ گئے یا جو بھی تھا چھوٹ گئے، اور اب چھریاں ہاتھ کاٹ رہی تھی ہاتھ، اور انہیں خبر نہیں ہو رہی تھی کہ سیب نہیں کٹ رہا، پھل نہیں کٹ رہا، ہاتھ کٹ رہا ہے. اور ان کی زبان سے ایک دم نکلا حاشا للہ، یہ تو انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی دیوتا ہے، یہ تو کوئی دیوتا ہے. اور زلیخا عیب چھپانے کی وجہ کہہ رہی یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی. ہاں میں اس کی طلبگار ہوں، اس نے میری طلب کو پورا نہ کیا تو میں اسے قید میں ڈلوا دوں گی، اسے سزا دلواؤں گی. کھلم کھلا یہ بات کر رہی ہے، ایسا دیوانہ بنا دیا. ہائے ہائے وہ گھاٹی آ گئی. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. یہ ہیت لک کے اندر پوری کہانی چھپی ہوئی ہے. وراودته التي هو في بيتها، اتنا لمبا جملہ جو قرآن لایا ہے یہ اس وقت کی سنگینی، ہولناکی اور دہشت کو بتا رہا ہے کہ کتنا خوفناک منظر تھا، کتنی پھسلن تھی، کتنا کیچڑ تھا، کتنا بڑا ایمان آج گر سکتا ہے، پھسل سکتا ہے، ہاں ٹوٹ سکتے ہیں تقوی کے سارے جام. اتنی خوفناک حالت تھی. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. یہ سارے الفاظ، یہ سارے قراءات ہیں. آئے ہائے ہیت لک میں کیا کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، کیا کہہ دیا ہے. اور آگے اسی جس طاقت سے گناہ کی دعوت آئی اسی طاقت سے تقوی سامنے آیا اور اس کا رد سامنے آیا. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. زلیخا خیال ہی چھوڑ دے، زلیخا تصور ہی چھوڑ دے، زلیخا بھول جا، یوسف سے یہ بات نہ ہو سکے گی، بھول جا. تقوی سارے قرآن کا خلاصہ سورہ یوسف کے دو لفظ ہیں، من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. جو تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے اللہ ان کو کبھی ضائع نہیں کرتا. یوسف علیہ السلام کے تقوی کا امتحان ہو رہا ہے. کائنات کا حسن، ساری دنیا کا حسن سمٹ کر زلیخا میں آیا ہوا ہے، اور وہ نسوانیت میں حسن کی دیوی ہے اور یہ مردانگی میں حسن کا دیوتا ہے. ایک باطل پر ہے، ایک حق پر ہے، ایک اندھیروں میں ہے، ایک اجالے میں ہے، ایک نور پر ہے، ایک ظلمت میں ہے. وہ بلاتی ہے، یہ انکار کرتے ہیں. معاذ اللہ، زلیخا بھول جا، یہ کام نہیں ہوگا. اور یوسف کو پتا ہے دروازے بند ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں اور کوئی دروازہ نہیں کھل سکتا. باہر پہرا ہے، اندر تالا ہے، میں بے بس ہوں، میرا کچھ نہیں ہے. لیکن تقوی کام آتا ہے. تقوی کام آتا، اللہ کا ڈر، اللہ سے حیا. تقوی کا خوبصورت مطلب ہے اللہ سے حیا. ڈر بھی تقوی کا مطلب ہے، لیکن تقوی کا اصل مطلب ہے اللہ سے حیا اور شرم. اللہ کی حیا میں، اللہ سے ڈر کر، اللہ کے شرم میں گناہ سے بچ جانا. تو یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگائی کہ یا اللہ مجھے پتا ہے دروازے بند ہیں، پر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں تیری نافرمانی سے بھاگتا ہوں اور میں باغی ہوں نافرمانی کا. وہ بھاگے اور میرے اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آیا اور ٹھک تالا ٹوٹا اور کھٹ دروازہ کھلا. ٹھک اور کھٹ کے ساتھ تالے ٹوٹتے گئے، دروازے کھلتے گئے. یوسف نے دوڑ لگائی، پیچھے باطل نے دوڑ لگائی. وہ پاگلوں کی طرح پیچھے بھاگی ہے، پیچھے سے کرتا پکڑا، اسے پھاڑ دیا. وقدت قمیصہم من دبر، اوپر خامد آ گیا. وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، عورت نے فوراً پینترا بدلا. مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ السُّوءَ إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو تیرے گھر والوں سے برائی کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہونی چاہیے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں نے کچھ نہیں کیا، اسی نے برائی کا ارادہ کیا. تو کون سچا کون جھوٹا؟ پنگھوڑے میں بچہ بولا، پنگھوڑے میں بچہ بولا. شہید شاہد من اہلہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین. پنگھوڑے کا بچہ بولا کرتا دیکھو
بادشاہ سلامت کرتا دیکھو آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی، پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف سچا. جب کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا. کَإِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، یہ سب تیرا ہی مکر ہے اور تمہارا مکر بہت زبردست ہے. یوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. قحط کا زمانہ ہے، یوسف علیہ السلام غلہ تول تول کے دے رہے ہیں. ایک نوجوان آتا ہے، یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں تول کے دو بھائی. وہ کہتا ہے آپ مجھے پہچانتے ہیں میں کون ہوں؟ یوسف فرماتے ہیں نہیں میں نہیں پہچانتا تو کون ہے؟ کہ میں وہ ہوں جس نے بچپن میں آپ کے حق میں گواہی دی تھی. تو یوسف نے کہا پیمانے ہٹا دو، دروازے کھول دو، بیٹا سارا غلہ تیرا ہے، جتنا اٹھا کے لے جاتا ہے لے جا. ایک نبی کو خوش کرنے پر ان کی سخاوت ایسی وجود میں آئی. جب ہم اللہ کو خوش کریں گے تو اس کی سخاوت کیسے وجود میں آئے گی؟ وہ کیسے سخی ہو کے پھر معاملہ کرے گا؟ تقوی میں پاس ہو گئے. روزہ بھی تقوی دیتا ہے لعلکم تتقون. میں نے کہا رمضان کا مہینہ 12 مہینوں میں ایسے ہے جیسے یوسف علیہ السلام 12 بھائیوں میں. یہ تقوی اور صبر کے ساتھ مضمون میل کھاتا ہے. روزہ تقوی دیتا ہے، روزہ صبر دیتا ہے. اور یوسف علیہ السلام تقوی کے امتحان میں پاس ہوئے اور بھائیوں کا صبر، بھائیوں کی تکلیف پہ صبر. پھر اس کے بعد اس الزام کو دھونے کے لیے عزیز مصر نے قید میں ڈال دیا. 9 برس قید گزاری. صبر فی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے. آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. روزے کے اندر چھپا ہوا ہے صبر اور تقوی. جب یہ دو چیزیں بنے گی تو ہدایت کا موسم آئے گا، دعوت کا موسم آئے گا. رمضان میں سب سے بڑا انعام انسانیت پر ہوا. روزے چھوٹا انعام ہے، کتاب ملی، قرآن ملا، تورات ملی، زبور ملی، انجیل ملی، یہ بڑا انعام ہے. رمضان سیزن ہے، موسم ہے ہدایت کے پھیلانے کا، قرآن کے پھیلانے کا، دعوت کے پھیلانے کا. جیسے کہ چونکہ دعوت کا مضمون قرآن ہے اور قرآن رمضان میں آیا ہے تو اس کو یہ موسم ہے رمضان کا موسم قرآن. میرا نبی رمضان میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے بہت زیادہ، اور جبریل کے ساتھ دور کرتے تھے، ایک پارے کا دور کرتے تھے. اور جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال آپ نے جبریل کے ساتھ 2 دفعہ قرآن کا ختم فرمایا، 2 دفعہ قرآن کا ختم فرمایا. تقوی میں پاس ہوئے، باطل ٹوٹ گیا اور تذکرے زندہ ہو گئے. اور سورہ یوسف احسن القصص بن کے قرآن کی زینت بنی. نحن نقص علیک احسن القصص، قرآن کی سب سے خوبصورت کہانی بن کے قرآن میں اتری. پھر صبر آیا، 9 سال کی قید. پھر اللہ تعالیٰ نے امتحان میں پاس کر دیا، آزمائش کی گھڑی کو کاٹ دیا. آزمائش کی گھڑیاں آتی ہیں پر مختصر ہوتی ہیں، اللہ کاٹ دیتا ہے. جو صبر کرتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں ان کے لیے اللہ دروازے کھولتا ہے. جو بے صبر ہوتے ہیں، جو تقوی کو چھوڑتے ہیں اور حرام میں پڑتے ہیں، نافرمانی میں پڑتے ہیں، ان کے لیے بھلائی کے در بند ہوتے ہیں اور گندگی اور غلاظت کے در ان کے لیے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. 9 برس کا صبر، جیل کاٹی، مصر کی جیل کاٹی. پھر اللہ نے تخت شاہی پہ بٹھایا. وہی بھائی جن کے سبب سے گھر سے نکلے، کنویں میں قید ہوئے اور تہمتیں لگیں اور جیل کاٹی، آج وہی بھائی سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور غلہ لینے آئے ہیں. اور یوسف علیہ السلام یوں نقاب رکھتے تھے، ایسے نقاب ہوتا تھا چہرے پر، صرف آنکھیں ننگی ہوتی تھیں. لہذا فعرفهم وهم له منکرون، بھائیوں نے نہیں پہچانا، یوسف نے پہچانا. فلما جہزهم بجہازهم، اب جب وہ روانہ ہونے لگے تو ان سے کہنے لگے اپنے اگلے بھائی کو لے کر آنا ہے، دوسرے بھائی کو لے کر آنا ہے، اپنا سگا بھائی. 10 ایک ماں سے، 2 ایک ماں سے، بنیامین یوسف ایک ماں سے، باقی دوسری ماں سے. تو انہوں نے کہا منع منا الکیل فارسل معنا اخانا. ابا جان ہمیں بادشاہ نے کہا ہے، وزیر خوراک نے کہا ہے کہ غلہ نہیں دوں گا، دوسرے بھائی کو لانا ہے. تو دوسری دفعہ بنیامین آ گئے
ان کو الگ کر کے کہا انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يصنعون، میں تیرا بھائی یوسف ہوں، میں تمہیں روکنے کے لیے تدبیر کروں گا۔ پھر تدبیر کی، جعل السقاية في رحل اخی ثم اذن مؤذن ایتها العیر انکم لسارقون، اور بنیامین کی بوری میں وہ پیمانہ چھپایا، پھر اعلان کروایا کہ ہمارا پیمانہ گم ہو گیا، جس کی بوری میں سے ملے گا تو وہی اس کی سزا ہے کہ اس کو قیدی بنایا جائے گا، غلام بنایا جائے گا۔ اور پھر انہوں نے کھولنا شروع کیا تو بنیامین کے اس میں سے نکل آیا، تو انہوں نے کہنے لگے خذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین، قال معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، نہ بینا تم میں سے کسی کو نہیں لیا جائے گا، اسی کو لیا جائے گا جس کے اندر سے یہ پیمانہ نکلا ہے۔ روک لیا، اب 11 بھائی، اب بھائی پھر 10 بھائی، اب بیٹھ کے یہودا رحم دل تھا، اس نے کہا تم نے پہلے یوسف کے معاملے میں کیا تمہیں پتا ہے؟ اب بنیامین رک گیا، میں تو فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق، یا جاؤ ابا سے کہو کہ بیٹے نے چوری کر لی۔ یہ قافلہ واپس آیا، ابا جان بنیامین نے چوری کر لی، تو یعقوب رو پڑے کہ چوری نہیں کر سکتا، کوئی اور قصہ ہے، یہ میرا خط لو اور جا کے وزیر خزانہ وزیر خوراک کو دو اور میرا خط اسے پڑھاؤ۔ نہیں باپ کو پتا کہ یوسف کو خط لکھ رہا ہوں، کہ باپ بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے، یوسف کو حکم نہیں ہے کہ تم نے باپ کو کچھ بتانا ہے۔ 1 ہفتے کے فاصلے پر یوسف علیہ السلام رہ رہے ہیں لیکن خبر نہیں دی ہے، خط لکھا جا رہا ہے اللہ کے بندے یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم نبی اللہ کی طرف سے، عزیز مصر کے نام، میں اللہ کا بندہ یعقوب تم سے گزارش کرتا ہوں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم چور نہیں ہیں، میرا گھر آزمائش کی بھٹی میں جل رہا ہے اور آزمائش کی چکی میں پس رہا ہے، میرے دادا کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا، میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا، ابراہیم میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا، اسماعیل چچا کو تایا کو باپ کا کہا، میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا، میرے بچوں کو مجھ سے جدا کر دیا گیا، 40 سال ہو گئے، میں اس کی یاد میں روتے روتے اندھا ہو گیا، میں تیری منت کرتا ہوں میرا بیٹا مجھے واپس کر دے، وہ میری یادوں کا آخری سہارا ہے، میری ٹوٹی کمر کا وہی آسرا ہے، سہارا ہے، میرا بچہ مجھے واپس کر۔ جب یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو روئے اور اللہ سے عرض کی یا اللہ اب مجھے اجازت دے کہ میں اپنا آپ بتا دوں، تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے اب بتا دو۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہ بھائیوں کو دربار میں بلایا اور انہوں نے ایھا العزیز قد مسنا واهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ کیا ذلت اور پستی اللہ نے دکھا دی، جھوٹ ذلیل کرتا ہے، نافرمانی کا راستہ ذلتوں پہ جا کے ختم ہوتا ہے، فرمانبرداری کا راستہ عزتوں کی چوٹیوں پر پہنچاتا ہے۔ یوسف اوپر ہے، بھائی نیچے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے وزیر خوراک، اے وزیر خزانہ، اے عزیز مصر، ہمارے پاس پیسے تھوڑے ہیں، اتنے نہیں ہیں کہ ہم غلہ کافی خرید سکیں، ہمارے اوپر صدقہ کر دے، ہمیں بڑی تکلیف آئی ہے۔ یوسف یوں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے بھائی منت کر رہے ہیں تو یوسف علیہ السلام نے یوں نقاب اٹھایا، چہرے سے ہٹایا اور فرمایا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ نبی کے اخلاق پہ قربان جاؤں، چوتھا نمبر بیان کیا کرو، دین میں حسن آ نہیں سکتا اخلاق کے بغیر۔ مولانا الیاس صاحب نے 6 نمبر بنائے تھے، پاکستان والوں نے 2 نمبر بنا دیے، ایک پہلا نمبر ایک چھٹا نمبر، باقی سارے نمبروں کو واپس کر دیا ہے مولانا الیاس صاحب کو کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تبلیغ، دعوت، اس کے سوا ان کو دعوت کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اخلاق کے بغیر نہ دین ہے، نہ دعوت ہے، نہ اسلام ہے، نہ ایمان ہے، نہ تبلیغ ہے۔ نبی کے اخلاق دیکھو، بھائیوں نے کیا ظلم و ستم ڈھائے، کیا کچھ نہ کیا، اور کہہ رہے ہیں حل علمتم وہاں بولا جاتا ہے جہاں اگلے کو خبر نہ ہو۔ یوں کہہ رہے ہیں، ساری آیت کا خلاصہ یوں کہہ رہے ہیں
کہ بھائیو تمہیں کچھ یوسف کے بارے میں خبر ہے جب تم سے بھول کر خطا سے سہون بھول چوک سے خطا سے نادانی سے کچھ زیادتی ہو گئی تھی 40 سال کی جدائیاں گھر سے 9 برس کی قید اور کیا کیا تہمتیں برداشت کرنے کے بعد جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ان کو کہہ رہے ہیں نادانی میں ہو گیا تم سے بھول کر ہو گیا تم سے حل علمتم اور اذ انتم جاہلون ان 2 لفظوں پہ یوسف کے اخلاق نظر آتے ہیں کہ عرش بھی نیچے آ جاتا ہے جہاں یوسف علیہ السلام اخلاق کی چوٹیوں پر بیٹھے ہیں وہاں عرش بھی نیچے نظر آ رہا ہے. میرے بھائیو تم سے نادانی میں بھول کر سہون خطا سے میں کوئی تھوڑی جئی گل ہو گئی تھوڑی جئی گل فعلتم بے یوسف ساتھ با کا بیچ میں لفظ لائے ہیں اور با کے ساتھ فرق کیا ہے تھوڑا سا اور کام کو سوکھا کیا ہے تو اب وہ تو دھڑکا تو ان کو لگا ہوا تھا کہ ایک دن یوسف کا خواب سچا ہوگا انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین وکذلک یجتبیک ربک ویعلمک من تأویل الاحادیث یہ ہونے والا تھا. تو ایک دم میں قرآن جو کیا خوبصورت قرآن نے تعبیر کی. اب ان کی نظر پڑی یوسف علیہ السلام پر کچھ شک کچھ یقین کچھ حیرت کچھ خوف کچھ امید کچھ آس کچھ ڈر یہ ہزاروں قسم کے جذبے جو دل میں ابھرے تو ان کو قرآن نے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف اس لہجے میں نہیں ہے بے ساختہ بھائیوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف یہ پوری تصویر آپ کو بتا رہا ہوں. اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف ڈر اور خوف اور امید اور نا امیدی اور آس اور حیرت اور گھبراہٹ یہ سارے جذبات ملے جو ہیں. اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف تو جب آدمی زیادہ ڈر میں آتا ہے نا تو اٹکنا شروع ہو جاتا ہے. کہیں یوسف تو نہیں. قال انا یوسف وہذا اخی میں یوسف ہوں یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا میرے رب نے ہم پر احسان کیا. اور اسماعیل مسجد کے لوگوں کو پیغام سنا دو انہ من یتق ویصبر امت محمد کو پیغام سنا دو انہ من یتق ویصبر لا الہ الا اللہ والی امت کو پیغام سنا دو انہ من یتق ویصبر سارے عربوں کو پیغام سنا دو انہ من یتق ویصبر سارے عجم کو پیغام سنا دو انہ من یتق ویصبر سارے مردوں کو خبر دے دو انہ من یتق ویصبر ساری عورتوں کو بتا دو انہ من یتق ویصبر سارے مالداروں کو بتا دو انہ من یتق ویصبر سارے غریبوں کو بتا دو انہ من یتق ویصبر سارے جوانوں کو بتا دو انہ من یتق ویصبر سارے بوڑھوں کو بتا دو انہ من یتق ویصبر سارے پڑھے لکھوں کو بتا دو انہ من یتق ویصبر سارے ان پڑھوں کو بتا دو انہ من یتق ویصبر سارے شہریوں کو بتا دو انہ من یتق ویصبر سارے دیہاتیوں کو بتا دو انہ من یتق ویصبر سارے کوہستانیوں کو بتا دو انہ من یتق ویصبر سارے صحرا نشینوں کو بتا دو انہ من یتق ویصبر سارے محل میں رہنے والوں کو بتا دو انہ من یتق ویصبر سب خیموں میں رہنے والوں کو بتا دو انہ من یتق ویصبر من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین فیصل آباد والوں کو بتا دو فیصل آباد والوں کو بتا دو فیصل آباد والوں کو بتا دو اور یہ سارے محلے والوں کو بتا دو جو تقوی اور صبر اختیار کرتا ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرتا اللہ اسے ضائع نہیں کرتا اللہ اسے ضائع نہیں کرتا. یہ رمضان کا پیغام ہے لعلکم تتقون تقوی والے بنو شہر و صبر یہ صبر کا مہینہ میرے نبی کا فرمان
صبر تقوی بناؤ، یوسف کی طرح عزت پاؤ، یوسف کی طرح بلندیوں پر پہنچو، یوسف کی طرح نیک شہرت نیک نامی پاؤ کہ 3000 سال 2000 سال 2500 سال جتنا بھی عرصہ گزرا ہے اللہ ہی جانتا ہے، اس کے بعد بھی آج یوسف علیہ السلام کا قصہ گونج رہا ہے ممبر سے اور دلوں کو گرما رہا ہے، ایمان کو بڑھا رہا ہے۔ إنك لأنت يوسف أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ آگے بھائی کہتے ہیں تاللہ لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، اللہ کی قسم تو جیت گیا، ہم ہار گئے، تو فتح پایا، ہم شکست کھا گئے، تو عزت پہ پہنچا، ہم ذلیل ہو گئے، ہم مان گئے، اللہ نے تجھے بڑا کیا، ہمیں چھوٹا کیا ہے، اور ہم قصوروار ہیں۔ آگے اخلاق کا ایک اور نمونہ، آئے ہائے میں کیا کیا بتاؤں۔ قال لا تثریب علیکم اليوم لا تثریب علیکم اليوم لا تثریب علیکم اليوم۔ جب عدالت میں مدعا علیہ پر جرم ثابت نہیں ہوتا تو فاضل جج اعلان کرتا ہے کہ مدعا علیہ کو عدالت سے باعزت بری کیا جاتا ہے۔ جرم کے ثابت نہ ہونے پر عدالت مدعا علیہ کو باعزت بری کرتی ہے، یہ ہمارے قاضیوں کی زبان ہے۔ اس زبان میں جس پہ جرم ثابت نہ ہو اسے بری کیا جاتا ہے، صرف یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کو چھوڑا جاتا ہے، باقاعدہ یہ تحریر ہوتی ہے کہ عدالت جرم کے ثابت نہ ہونے پر باعزت طور پر بری کرتی ہے۔ واہ نبیوں کے اخلاق، تم کام تو کرتے ہو نبیوں والا اور اخلاق برتتے ہو بنیوں والے، کیسے تبلیغ کا کام چلے گا؟ مرکز بڑے بنا لیے، دل چھوٹے کر لیے، کلمہ اسلام کا پڑھا اور اخلاق بنیے والے بنائے۔ لا تثریب علیکم اليوم، ہم خطاوار ہیں، ہم قصوروار ہیں، بھائی کہہ رہے ہیں، آگے یوسف کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، تمہارا تو جرم ہی ثابت کوئی نہیں، تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ انا کنا خاطئین، ہم قصوروار ہیں، ان کنا لخاطئین، ہم قصوروار ہیں، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارے اوپر تو جرم ہی ثابت نہیں ہوتا۔ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ میری پہلے اور تمہاری بھی ساتھ بخشش فرمائے، جاؤ اپنے ابا کو لے کر آؤ، تمہارے اوپر تو جرم ہی ثابت نہیں ہے۔ اور مجھے تو میرا چوں کر دے تو میں کہتا ہوں تو نے میرے اوپر پہاڑ توڑ دیا، تو نے میرے ساتھ یہ کیا، تو نے سب کے سامنے مجھے اوئے کہہ دیا، اوئے کہہ دیا۔ اور یہاں یوسف کہہ رہے ہیں تمہارا تو جرم ہی ثابت کوئی نہیں، تم نے تو کیا ہی کچھ نہیں، جاؤ جا کر اپنے بھائی اپنے ابا کو لے کر آؤ، اور یہ میرا کرتا لے جاؤ۔ اب کرتا پہنچا، پھر بھائی آئے، پھر باپ آئے، پھر سب کو مصر کے دربار میں جمع کیا گیا، پھر وہ اللہ نے دکھایا خواب کی تعبیر، خروا لہ سجدا، سارے کے سارے سجدے میں گرے، یا ابت ھذا تعویل رؤیایا قد جعلہ ربی حقا، ابا آج میرے رب نے میرا خواب سچا کر کے دکھا دیا۔ صبر اور تقوی بناؤ، رمضان کا مہینہ صبر اور تقوی بنانے کا مہینہ ہے، صبر اور تقوی بناؤ تو اللہ تمہیں عزت کی چوٹیوں پر پہنچائے گا، جو تم سے ٹکرائیں گے اللہ انہیں ذلیل کرے گا۔ اس مہینے میں توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے راستے میں نکلو، اور صبر اور تقوی کو مزید مضبوط کر کے سارے عالم میں پھرو کہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا پیغام ساری دنیا میں پہنچانا ہے، اس کی نیت کرو، ارادے کرو۔ جاتا ہوا رمضان ہے، ممکن ہے یہ جمعۃ الوداع ہو، اگلا جمعہ عید آ جائے، ممکن ہے چاند نہ نکلے، اس لیے آج کا جمعہ تو حتمی ہے، اگلا جمعہ غیر یقینی ہے۔ تو میرے بھائیوں بہت بڑا مجمع ہے اور اکثر بلکہ سارے ہی نوجوان نظر آ رہے ہیں، میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں کہ آج تم یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، اپنے رب کو راضی کرنے کی نیت کر کے اٹھو اور اپنے اللہ سے صلح کر کے اٹھو۔ تو سارے توبہ کی نیت کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر زور سے کہو یا اللہ میری توبہ، پھر ایک دفعہ کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب جب عید ہو جائے تو اس کے بعد اللہ کے راستے میں نکلنا اور اللہ کے راستے میں وقت لگانا، 4 مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے۔ صبر اور تقوی آئے گا تو
ہر گھاٹی سے اللہ نکالے گا، جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ہر گھاٹی سے نکالا۔ باقی ایک چیز فطرانے کی ہے، وہ میں ہر سال بتایا کرتا ہوں، ہمارے نبی فطرانہ دیا کرتے تھے کشمش کے حساب سے۔ ہمارے ہاں اخباروں میں آتا ہے گندم کے حساب، وہ کوئی 50-60 روپے بنتے ہیں، وہ تو بہت تھوڑا ہے۔ تم کشمش کے حساب سے فطرانہ دو، جو 300-400 روپے ایک آدمی کا بنے گا۔ ہمارے نبی یا کشمش دیتے تھے یا کھجور دیتے تھے، تو کشمش کے حساب سے دو گے تو 250-300 روپے بنے گا، اور کھجور کے حساب سے دو گے 150-200 روپے ایک آدمی کا بنے گا۔ ایک گھر میں 4 فرد ہوں اور 300 روپے ایک آدمی کا فطرانہ ہو تو 1200 روپے ایک گھر سے نکلا، تو فقیر کا بھی فائدہ ہے، فقیر کا بھی بھلا ہے۔ تو یہ کرو گے تو انشاءاللہ آپ کا فطرانہ زیادہ نکلے گا، آپ کا مال زیادہ اللہ کے خزانے میں جمع ہوگا، غریب آپ کو زیادہ دعا دے گا۔ اور یہ جو سیلاب آیا ہے اس میں تو زکوٰۃ بھی دو، زکوٰۃ کے علاوہ بھی دو، اپنے ذاتی مال سے بھی دو، فطرانے بھی دو۔ جا کے ان علاقوں میں جہاں ہمارے بھائی سیلاب میں بہہ گئے، ان کے گھر بہہ گئے، ان کے جانور بہہ گئے، اکثر غریب لوگ تھے جن کے مال مویشی بھی گئے اور جن کے نسلیں بھی وہ پانی میں بہہ گئیں، تو وہ ہماری مدد کے حقدار ہیں۔ یہاں سے حکومت پہ اعتماد نہ کرو، حکومتی کارندوں پہ اعتماد نہ کرو، آپس میں جماعتیں بنا کر یہاں سے چیزیں بھی لے جاؤ، پیسہ بھی لے جاؤ، غلہ بھی لے جاؤ، خیمے بھی لے جاؤ، اور جہاں جا سکتے ہو خود جاؤ اور جا کر ان کی مدد کرو، کہ اس وقت وہ مدد کے سب سے زیادہ حقدار اور سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ اللہ کے رسول کی دعا لینی ہے تو ان 2 کروڑ مسلمانوں کی مدد کرو جو کھلے آسمان کی چھت کے نیچے پڑے ہوئے ہیں۔ تم شکر کرو کہ اللہ نے وہ پانی ہماری طرف نہیں بھیجا، اگر بھیج دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے۔ تو ان کی مدد بھی کرو، ان کے اور جماعتیں بنا کر ان کے پاس بھیجی جائیں کہ وہ جس گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب آیا اس سے ان سے توبہ کروائی جائے۔